السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی میں مصائب بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، غم بھی ہیں، تکلیفیں بھی ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کا صرف ایک سلوشن ہے، ایک حل ہے، وہ ہے اپنی رب کی طرف رجوع کرنا۔ سورہ الفاتحہ ایک بہت ہی خوبصورت سورت ہے جس کا بعض علماء نے ایک نام یہ بھی تجویز فرمایا ہے کہ اس کا معنی ہے کہ میں اپنے معاملے اللہ کی سپرد کرتا ہوں، میں سارے معاملے اللہ کے سپرد کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ تو ان معاملوں کو حل فرما، تو میری تکلیف کو دور فرما، تو میری پریشانی کو دور فرما، تو میرے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، تو میرے غم کو دور فرما۔ میں تو اسے برداشت کرنے کی سکت نہیں رکھتا، پر تو مجھے صابر و شاکر بنا۔ جس چیز پر میں صبر کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں باری تعالیٰ، تو اسے میرے لیے قیامت کے دن ایک ذریعہ بنا دے کہ میں جنت میں داخل ہو سکوں، اور اگر اپنے کسی پیارے کو کھونے کا غم ہے تو باری تعالیٰ اس پیارے کی بھی مغفرت فرما اور اسے بھی جنت میں میرے ساتھ داخل فرما۔ ایک سورہ مبارکہ ہے قرآن کریم کی جسے سورہ النمل جس کا نام ہے، یہ قرآن کی 27 سورہ ہے، اور اس کی ایک آیا ہے آیا نمبر 62، وہ میں آپ کے سامنے آج رکھتا ہوں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، وہ کون ہے جو مجبور کی فریاد سنتا ہے؟ کیا تمہارا رب تمہاری مجبوری میں تمہاری فریادوں کو نہیں سنتا؟ اذا دعاہو، جب تم اس کے حضور اپنی دعا کو رکھتے ہو، سنو جب تم اسے پکارتے ہو تو وہ مجبور کی پکار کو سنتا بھی ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور برائی کو ٹالتا بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں نوازتا ہے کہ تمہیں زمین کا وارث کرتا ہے۔ وہ تمام معاملات جو ہیں نا تمہارے اطراف و اکناف میں جو ہو رہے ہیں، جو تمہاری دسترس میں ہیں، تمہاری اونرشپ میں ہیں، وہ کس نے دیے ہیں تمہیں؟ جس مکان میں رہتے ہو، جو گاڑی چلاتے ہو، جو کپڑے پہنتے ہو، جو کھانا کھاتے ہو، جو اپنی فیملی پہ خرچ کرتے ہو، جو غریبوں کو دیتے ہو، جو محتاجوں کو دیتے ہو، جو ایصال ثواب کرتے ہو، جس جائے نماز پہ کھڑے نماز پڑھتے ہو، جس قرآن کریم کو کھول کے قرآن کی تلاوت کرتے ہو، جن پاؤں کو ڈھانکنے کے لیے تم نے جو ساکس پہنتے ہو اور تمہارے پاؤں میں تکلیف نہ ہو تو جوتے پہنتے ہو جب باہر چلتے ہو، تمہارے نل میں جو پانی آتا ہے، تمہارے گھروں میں جو بیتھ رومز ہیں کہ تمہیں جھاڑیوں میں جا کے فارغ نہیں ہونا پڑتا، اور اپنے تمام کلینلینس کی چیزیں جو گھر میں دیکھتے ہو تمہارے صابن، تمہارے شیمپوز، تمہارے فیشل کلینزرز، یہ سارے انواع و اقسام کی چیزیں جو تم استعمال کرتے ہو، تمہارے گھروں میں برتن، تمہارے چمچے، تمہاری پلیٹس، یہ ساری چیزیں کس نے دی ہیں؟ تمہارے گھروں کے آنگن، اس میں پھول، اس میں کیاریاں کس نے عطا کی ہیں؟ جب بارش ہوتی ہے تو تمہارے گھر کی چھت جو ٹپکتی نہیں ہے، تو تمہیں ایسی چھت کے نیچے رکھنے والا کون ہے؟ کس نے تمہیں ان ساری چیزوں کا وارث بنایا ہے؟ اسی رب نے بنایا ہے۔ تو دیکھو کسی کو تکلیف نہ دینا کہ مجبور کی آہ نکلے اور پھر تم پہ تمہارا رب سختی کرے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ نہ سمجھنا کہ تم مجبور ہو تو تمہارا رب تمہیں بھول گیا، نہ، وہ سنتا ہے۔ تمہاری ساری چیزیں ذخیرہ ہو رہی ہیں، جب لوٹاتا ہے تو تمہیں خبر بھی نہیں ہوتی۔ اور دیکھو الہ مع اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو دعاؤں کو سنتا ہو اور پوری کرتا ہو؟ کوئی اور الہ ہے؟ یہ معبودان باطلہ تم نے بنا رکھے ہیں، یہ کسی کام کے نہیں ہیں۔ الہ تو ایک ہے جو اللہ ہے، الہ واحد لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور قلیلا ما تذکرون، لیکن تم نصیحت بہت کم حاصل کرتے ہو۔ تو یاد رکھو مانگنا بھی اسی سے ہے، اور تمہاری تکلیفوں کو بھی وہی دور کرتا ہے۔ اس کے حضور بیٹھ جاؤ، گڑ گڑاؤ، اس سے معافیاں مانگو، اس کے سامنے اپنے دکھڑے رو، وہ تمہاری بگڑی سنوار دے گا کہ اس کے علاوہ سنوارنے والا کوئی ہے نہیں۔
اے اللہ ہم تیرے حضور اپنی بگڑیاں رکھتے ہیں، تو انہیں سنوار دے، ہماری کشتیوں کو تو پار لگا دے، ہمارے غموں کو تو دور کر دے، ہماری مسکراہٹوں کو تو ایسی مسکراہٹ بنا دے جو قائم رہنے والی مسکراہٹ ہو، ہمیں اپنی رضا میں راضی رہنا سکھا دے، تو وہی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ مسکراہٹیں قائم رہتی ہیں۔ اے اللہ ہمیں ایسا بنا دے جیسا کہ تو چاہتا ہے کہ تیرے بندے ہوں۔ اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔